الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآل الطيبين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الجهاد لازم إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كلام المجيد: يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. صدق اللہ العظیم. درس حدیث نیت اور اخلاص کا باب چل رہا ہے. جو بھی کام کرے اخلاص اور نیت کے اس میں خالص ہونی چاہیے. کل یہ حدیث ذکر کی تھی کہ ایک لشکر جو ہے وہ کعبۃ اللہ پر حملہ کرے گا. قرب قیامت اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں کیا کر دیں گے؟ انسان دیں گے. اس کا ذکر ہوا. پھر وہ دن قیامت کے اپنی نیتوں پر کیا ہوں اٹھائے گئے. تو آج کی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: لا ہجرت بعد الفتح. فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں. ولیکن جہاد و نیت. لیکن جہاد اور نیت ہے. جب تمہیں دعوت دی جائے جہاد کے لیے تو تم نکل پڑو. یہ کیا ہے؟ حدیث. حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، لیکن جہاد اور نیت ہے. جب تمہیں جہاد کے لیے دعوت دی جائے تو کیا کرو؟ نکل پڑو. حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے. حضرت عائشہ الصدیقہ ازواج مطہرات میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میں سے ہے. اور حضرت عائشہ الصدیقہ جو ہے اگر صحابہ کرام علمی مسائل میں پھنس جاتے تو وہ حضرت عائشہ الصدیقہ سے پوچھتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی مشکل مسئلے میں پھنس جاتے تو حضرت عائشہ سے کیا کرتے تھے؟ پوچھتے تھے. حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہے؟ بیٹی. تو حضرت عائشہ الصدیقہ ان سے اکثر روایات ہیں. مکثرین جس کو کہتے ہیں، جن سے اکثر روایات ہیں حضرت عائشہ الصدیقہ. حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ میں نے کچھ بتا رہا ہوں. حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت آپ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر جب الزام اور تہمت لگی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی. کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی. تو اللہ رب العزت نے ان کی برات کے لیے قرآن پاک کی سورہ نور نازل کر دی. 18ویں پارے میں سورہ نور پوری سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ان کی برات کے لیے. تو اس سے یہ سبق ملا کہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت سے یہ سبق ملا کہ جب بھی کوئی مشکل پڑے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کریں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست دیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس مشکل کو حل فرما دے. لا ہجرت بعد الفتح. کیا مطلب کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو مکہ ہے وہ سارا دارالاسلام بن گیا. کیا بن گیا؟ دارالاسلام. اور ہجرت ہوتی ہے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف. ہجرت کدھر سے ہوتی ہے؟ جو کفر والا ملک ہوتا ہے اس سے ہجرت کدھر کی جاتی ہے؟
اسلام کی طرف، تو مکہ کیا بن گیا تھا؟ دار اسلام بن گیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کی جو اہمیت اور فضیلت اور منقبت فتح مکہ سے پہلے تھی وہ اب باقی نہیں۔ ہجرت کی فضیلت فتح مکہ سے پہلے جو فضیلت اور اہمیت تھی وہ اب باقی نہیں۔ اسی طرح اب موجودہ زمانے میں ہجرت کا کیا حکم ہے؟ موجودہ زمانے میں ہجرت کا کیا حکم ہے؟ ہجرت کا یہی حکم ہے کہ جس جگہ پہ بندہ رہ رہا ہو، اگر وہ دارالکفر ہو، کافروں کا ملک ہو، تو اس کے لیے اگر اس کو کفار تنگ نہ کریں، مذہبی کام کرنے سے تنگ نہ کریں، تو وہ ادھر ہی رہے۔ کیا کرے؟ ادھر ہی رہے۔ اگر اس کو تنگ کریں تو پھر کیا کرے؟ وہ ہجرت کر لے۔ کیا کرے؟ ہجرت کر لے، دوسرے ملک میں چلا جائے۔ اور بہتر بھی یہی ہے، افضل بھی یہی ہے، دینی اور دنیاوی مسئلوں کے لحاظ سے بہتر یہی ہے کہ وہ کیا کرے؟ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کر جائے۔ باقی ہے یہ جہاد، ولیکن جہاد ونیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اور نیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ باقی اب جو ہے نا جہاد یہ فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقریباً 10 سال کی زندگی مکہ مدینہ منورہ کی، وہ ساری جنگ و جدال میں گزری ہے۔ کیا ہوا ہے؟ جنگ و جدال میں گزری ہے۔ کبھی جنگ بدر، کبھی جنگ احد، کبھی جنگ غزوہ خندق وغیرہ وغیرہ، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ یہ تقریباً 10 سال کا عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کدھر گزرا ہے؟ جنگ و جدال میں گزرا ہے۔ تو پھر جہاد کیا ہے؟ فرض ہونی چاہیے۔ جہاد کیا ہے؟ فرض عین ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرض جو ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ۔ ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے، ہر ایک پر کیا ہوتا ہے؟ لاگو ہوتا ہے۔ اور فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ اگر علاقہ میں سے چند افراد بھی ادا کر دیں تو باقیوں کی طرف سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے جنازہ ہے، جنازہ ہے، اگر محلے میں سے چند افراد نے بھی ایک میت کا جنازہ ادا کر دیا تو باقیوں کی طرف سے بھی وہ فرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اسی طرح اب جہاد کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ فرض چند افراد ہی اگر کفار کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں تو اس جہاد والے حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ ہاں، جس وقت کفار مسلمانوں پر غلبہ کر دے، حملہ کر دے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ سب پر لاگو ہو جائے گا، اس وقت فرض عین ہو جائے گا۔ جس وقت سب پر کیا کر دیں گے؟ حملہ کر دیں گے، تو اس وقت سب پر فرض عین ہو جائے گا، سب پر ضروری ہو جائے گا۔ تو پھر آخر میں فرمایا کہ اس میں نیت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ نیت۔ جہاد ہو یا کوئی اور عمل ہو، ہجرت والا ہو یا چھوٹے سے بڑے تک، بڑے سے چھوٹے تک، جو بھی عمل ہو اس میں کیا ہونی چاہیے؟ نیت خالص ہونی چاہیے۔ نیت کا ہی باب چل رہا ہے نا، نیت خالص ہونی چاہیے۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ ایک بندہ وہ ہے کہ جو قومی عصبیت کی وجہ سے لڑتا ہے، قومی عصبیت کی وجہ سے لڑتا ہے۔ ایک وہ ہے جو اپنی شہرت اور بہادری کی وجہ سے لڑتا ہے۔ تو ان میں سے مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ اللہ کے راستے میں لڑنے والا کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قاتل، جو بندہ اس لیے لڑے کہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو بندہ اس لیے لڑے تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ دین، کلمہ توحید یا دین کی حفاظت ہو،
اس لیے لڑے تو وہ کیا ہے فی سبیل اللہ. تو اس لیے کیا ہے نیت خالص ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد